میرے نبی نے فرمایا، ایک حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا خمس اذا ابتلیتم، 5 چیزیں ایسی ہیں اذا ابتلیتم، جب تم مبتلا ہو جاؤ گے، بہن، ان 5 چیزوں میں، اور ساتھ میرے نبی نے فرمایا وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تَدْرُكُوهُنَّ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ ان 5 کو تم نہ پاؤ، ان 5 میں تم مبتلا نہ ہو جاؤ۔ لیکن 5 چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ گے تو تم پر 5 طرح کے عذاب آئیں گے۔ فرمایا پہلا، لن تظہر الفاحشۃ فی قوم قط الا فشافہم الطاعون، کسی قوم کے اندر جب بے حیائی عام ہو جاتی ہے، بے حیائی پھیل جاتی ہے، بے حیائی کا دور دورہ چلتا ہے، تو ضرور اس قوم پر اللہ تعالیٰ طاعون جیسی بیماری کو مبتلا کرتے ہیں، طاعون ان پر آتی ہے۔ فرمایا وَأَوْجَاعُ الَّتِي، ایسی ایسی بیماریاں، الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فی اسلافہم، جو پہلے ان کے بزرگوں نے دیکھی بھی نہیں، ان بیماریوں کے متعلق سنا بھی نہیں، ان بیماریوں کو دیکھا بھی نہیں، ایسی بیماریاں جو ہے وہ اللہ ان پر ڈال دیں گے، فحاشی ہو جائے۔ اور فرمایا دوسری چیز، وَلَمْ يَنْقُضُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ماپ تول میں تم کمی نہیں کرتے، إِلَّا أَخَذُوا بِالسِّنِينَ، مگر اللہ تعالیٰ تمہیں قحط کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ ماپ تول کے اندر کمی، فرمایا کہ إِلَّا أَخَذُوا بِالسِّنِينَ، قحط سالی ضرور آتی ہے ماپ تول میں کمی کی وجہ سے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ دنیا کی ساری ہر چیز کا جھٹلانا ممکن ہے، لیکن میرے نبی کی زبان مطہر سے نکلے ہوئے کلمات سچے ہیں، حق ہیں اور 100% حق ہیں۔ فرمایا ماپ تول کے اندر کمی کرو گے تم پر قحط سالی اللہ جو ہے وہ مسلط کر دیں گے۔ آج دیکھیں ماپ تول کے اندر کمی، صرف تجارت کو دیکھ لیں، پورا تول کر کوئی نہیں دیتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، المطففین، جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، لوگوں سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو پوری پوری، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب تول کر آگے دیتے ہیں، وزن کر کے آگے دیتے ہیں، ماپ کر آگے دیتے ہیں، یخسرون، کمی کرتے ہیں۔ اور ماپ تول کے اندر کمی آج رواج بن چکا، آج رواج بن چکا۔ ملاوٹ آج جو ہے وہ کاروبار کے اندر، چیزوں کے اندر ملاوٹ، یہ کاروبار کی کامیابی کی ایک دلیل لوگ سمجھتے ہیں، اور جو علی الاعلان ملاوٹ کرتے ہیں۔ آپ ایک بازار میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک جائیں، آپ کو دکانیں ملیں گی، صرف دودھ کو لے لیں، دودھ کی دکان کے نام کیا ہوگا، مدینہ ملک سینٹر، مکہ ملک شاپ، زمزم دودھ کی دکان، نام ہوگا مکہ کے نام پر، نام ہوگا مدینہ کے نام پر، دودھ کی دکان کا نام ہوگا زمزم، لیکن آپ شہر کی ساری دکانیں چھان ماریں، آپ کو کسی ایک دکان سے بھی خالص دودھ نہیں ملے گا، خالص دودھ نہیں ملے گا، خالص مثالیں نہیں ملیں گے، خالص خورد و نوش کی اشیاء نہیں ملیں گی۔ میرے نبی نے فرمایا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، فلیس منا، وہ ہم میں سے تو ہے ہی نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ ماپ تول کے اندر کمی، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، ماپ تول کے اندر کمی نہ کرو۔ اور صرف کاروبار کی ماپ تول کی کمی کو ہم کمی سمجھتے ہیں، ذرا توجہ کیجئے۔ ماپ تول کی کمی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ گندم بیچی 40 کلو کے بجائے دے دی 39 کلو، چینی کم تولی، دودھ کم تولا،
کنڈے کے اندر جو ہے وہ گڑبڑ کر دی، اس کو ہم ماپ تول کی کمی کہتے ہیں۔ لیکن ماپ تول کی کمی جو ہے وہ صرف یہی سودوں کے اندر نہیں ہوتی، یہ اشیاء خرد و نوش کے اندر نہیں ہوتی، بلکہ انسانی حقوق کے اندر بھی ماپ تول کی کمی ہے۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، رشتوں کے اندر بھی ماپ تول ہوتا ہے، تعلقات میں بھی ماپ تول ہوتا ہے، گھر کے اندر اولاد اور والدین کے درمیان بھی ماپ تول ہوتا ہے، محلے کے ساتھ بھی ماپ تول ہوتا ہے، پڑوس کے حقوق میں بھی ماپ تول ہوتا ہے، ہر حق کے اندر ماپ تول ہوتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ سودا کم تول لیا۔ اور ان رشتوں کے وزن کے اندر آپ دیکھیں ہم کہاں پہنچے ہیں۔ ایک ہی گھر کے اندر ہمارا رویہ اور ہمارا مزاج دیکھیں، ہم کتنے انسانیت سے گر چکے، اخلاق سے گر چکے، پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم پر اللہ کی رحمت آئے۔ اپنی بیٹی اگر کسی کے بیٹے کو دی ہوئی ہے، داماد اچھا ہے، بیٹی خوش ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ میرا داماد بہت ہی اچھا ہے۔ داماد کی فضیلتیں، کسی کی بیٹی نکاح کر کے اپنے بیٹے کے گھر میں لاتے ہیں اور آپ کا بیٹا بیوی کے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ اس کا غلام بن گیا، یہ اس کا مرید بن گیا، اس نے چھین لیا ہم سے ہمارا بیٹا، اس نے جادو کرا دیے، اس نے ٹونے کرا دیے۔ تو یہ کمی تو ماپ تول میں کمی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ رشتوں کے اندر، نعتوں کے اندر، تعلقات کے اندر فرمایا جب کمی ہوگی، زیادتی ہوگی تو اللہ قحط ضرور تم پر مبتلا کریں گے، قحط میں تمہیں مبتلا کریں گے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا عذاب کیا ہوگا؟ وشدت المعنہ، محنت بہت کرو گے، تکلیف بہت اٹھاؤ گے، ضروریات پوری پھر بھی نہیں ہوگی۔ اور تیسرا وجور السلطان، ظالم بادشاہ تم پر مسلط ہوں گے، ظالم بادشاہ تم پر حکمرانی کریں گے، ظالم بادشاہ تمہارا جینا دو بھر کر دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ماپ تول میں کمی۔ اور تیسری وجہ میرے نبی نے ارشاد فرمائی وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں کی زکاتوں کو جب تم روک دو گے، مال کی زکات ادا نہیں کرو گے، پیداوار کا عشر ادا نہیں کرو گے، إِلَّا مَنَعُوا الْقَطَرَ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ تم پر آسمان سے بارش کو روک دیں گے۔ یہ زبان نبوت کا ارشاد ہے کہ تم زکات ادا نہیں کرو گے، تم عشر ادا نہیں کرو گے، اس کا بدلہ تمہیں کیا ملے گا؟ سزا کیا ملے گی؟ الا منع القطر من السماء، آسمان سے بارش اللہ روک دیں گے۔ اور میرے نبی نے فرمایا ولولا البہائم، اگر اس زمین پر چرندے پرندے درندے حشرات کیڑے مکوڑے نہ ہوتے، لم تمطروا، کوئی بارش ہوتی ہی نہیں۔ جو ہو جاتی ہے بارش وہ اللہ اس بے زبان مخلوق پر رحم کرتے ہوئے، ان کا تو کوئی قصور نہیں، بارش آ جاتی ہے۔ لیکن جہاں زکوٰۃ لوگ روک دیتے ہیں، عشر لوگ روک دیتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ لم یقطر من السماء، آسمان سے ایک قطرہ بارش کا بھی نہیں آتا۔ اب پتہ چلی وجہ کہ بارشیں کیوں نہیں ہوتی۔ یہ بنیاد ہے، یہ جڑ ہے جس کی وجہ سے بارشیں رک گئیں۔ یہ تو رب تعالیٰ کی شان رحیمی ہے، شان کریمی ہے، وہ غفور اور غفار ذات ہے، ورنہ وہ اگر چاہے آسمان سے آگ کے انگارے برسائے۔ ہمارے اعمال تو اسی کے لیے، ہمارے اعمال کے اندر ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، گناہوں کے اندر ہم لت پت ہیں، اللہ کی نافرمانی علی اعلان کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے رحمت آئے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، جو نیک کلمے ہیں، جو اچھے اعمال ہیں، اوپر جاتے ہیں، رب کے حضور پہنچتے ہیں، رب خوش ہو کر کے رحمت نیچے اتارتا ہے۔ اور جب برے اعمال اوپر جاتے ہیں تو کیا خیال ہے؟ اوپر سے رب رحمتیں بھیجے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں،
مال کی زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد کتنے لوگ ہیں جو حساب کر کے ایک ایک پائی زکوٰۃ کی نکال کر دیتے ہیں؟ یہ زکوٰۃ نہیں ہے کہ 10-20 مانگنے والے کو دے دیے. زکوٰۃ کا جو نصاب شریعت نے مقرر کیا، کتنے لوگ ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ اتنی. کتنے لوگ ہیں جو اپنی پیداوار کا حساب کر کے عشر ادا کرتے ہیں؟ بارانی زمین کا 10واں حصہ اور کنویں کی زمین کا 20واں حصہ کتنے لوگ ہیں جو حساب کر کے دیتے ہیں؟ بارشیں کس نے روکی؟ اللہ نے نہیں روکی، ہم نے خود روکی ہوئی. اور اس کا حل بھی میرے رب نے بیان کر دیا. معافی مانگو، ان گناہوں سے معافی مانگو، اللہ کے ساتھ تعلق صحیح کرو. تم دل سے اللہ کے ساتھ تعلق صحیح کر لو گے. اللہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے. انہ علیم بذات الصدور. آسمان سے بارش برسے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط آ گیا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی آ گئی. بارش عرصہ دراز تک نہیں ہوئی. وقت کا پیغمبر ہے موسیٰ علیہ السلام، لوگوں کو لے کر نکل گئے میدان میں. دعا کریں گے اللہ سے، بارش مانگیں گے اللہ سے، اللہ بارش نازل کر دے گا. چلے گئے وہاں پر، بڑا وقت وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، آسمان پر بادل تک نمودار نہیں ہوتا. موسیٰ نے کہا اے رب کیا بات ہے، کیا ناراضگی ہے، بارش نازل نہیں ہو رہی، سب کے سب یہاں ہم اکٹھے ہیں، تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، جانور بھی تیری طرف منہ کر کے تجھ سے التجا کر رہے ہیں، مولا بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جس نے 40 سال تک میرا نام تک نہیں لیا، 40 سال تک میری نافرمانیاں کرتا رہا، 40 سال تک میری حکمتولیاں کرتا رہا، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اس کو مجمع سے نکال دو، بارش ہو جائے گی. یا اللہ 40,000 کے اس مجمع میں اس شخص کو میں کیسے پہچانوں؟ کہا موسیٰ تو آواز لگا دے کہ جس نے 40 سال تک اللہ سے بغاوت کیے رکھی وہ مجمع سے نکل جائے، وہ مجمع سے باہر چلا جائے، اس کی وجہ سے بارش رکی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ کا یہ اعلان کیا کہ تم میں جو نافرمان ہے وہ یہاں سے نکل جائے، اور جو نافرمان ہوتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے میری وجہ سے ہے. وہی شخص نے دائیں بھی دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نہیں نکلا. کہا مولا 40 سال تک تیری حکمتولیاں کرتا رہا، آج باہر نکل گیا تو لوگ مجھے شہر سے نکال دیں گے، برا سمجھیں گے. اللہ تیری نافرمانیاں کرتا رہا، دل میں اس نے توبہ کر دی. مولا تو معاف کر دے، آج ہی معاف کر دے، میں آئندہ تیری ایک نافرمانی بھی نہیں کروں گا. بارش برسنے لگی. موسیٰ کہنے لگے اللہ کوئی بندہ اس محفل سے نکلا بھی نہیں، اس اجتماع سے نکلا بھی نہیں، بارش کیوں برس گئی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ جس کی وجہ سے رکی ہوئی تھی اس نے توبہ کر لی ہے، میں نے بارش برسا دی. مولا دکھا دے وہ تھا کون، وہ ہے کون. اگر گناہگار دیکھنا چاہوں پھر بھی اسے دیکھ لوں، اور اب نیک بن گیا بارش اس کی وجہ سے ہو گئی وہ بھی دیکھ لوں. رب نے فرمایا 40 سال تک گناہ کرتا رہا، نہیں دکھایا، آج تو توبہ کر لی، میں کیوں دکھاؤں؟ تو ہمارے لیے حل بھی یہی ہے. فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا، قرآن پاک کے اندر فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، کہہ دیجئے پیغمبر ان لوگوں سے استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو. انہو کان غفارا، معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، لگاتار موسلادھار بارش تم پر آسمان سے اتارے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال بھی تمہارے زیادہ ہوں گے. وَبَنِينَ، اور تمہاری اولاد بھی زیادہ ہوگی. حل کیا؟ فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا، استغفار کرو اپنے رب سے. اور جو من لازم الاستغفار، جو استغفار کو اپنے اوپر لازم کرتا ہے، جعل اللہ لہ مخرجا من کل ضیق، اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دیتے ہیں، اور ہر غم سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دیتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.